العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المؤمنين المنتقمين ورحمة الله على آله أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفردا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح امه جدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد میں نے جس کو اپنی مجلس کا عنوان بنا دیا ہے آپ حضرات سے بہت واقف ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ میری آج کی مجلس کا موضوع مقصد امام حسین علیہ السلام اور زبان امام حسین علیہ السلام ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ انسانیت کے صفحے پر غور کرنا چاہیں، جب آپ انسانیت کو رسول اللہ کے دور سے پہلے دیکھیں گے تو آپ کو غور و خوض کرنے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ انسانیت اتنا پست تھی، انسانیت اتنا ذلیل و خوار ہو چکی تھی کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دینا بہت فخر سمجھتے تھے۔ میرے عزیزوں، رسول کائنات نے سب سے پہلے آنے کے بعد ایسا نہ کیا کہ لوگوں کو فوراً ہی دعوت اسلام دے دیا، لوگوں کو فوراً ہی تمام آئین اسلام کی تعلیم دے دی، بلکہ آنے کے بعد پہلے اپنے آپ کو صادق منوایا، اپنے آپ کو امین منوایا، اپنے آپ کو صادق منوایا، اپنے آپ کو امین منوایا، اور صادق اور امین منوانے کے بعد رسول اللہ نے دعوت اسلام دی۔ اور جب دعوت اسلام دی تو یہ عالم ہوا کہ اسلام پنپنے لگا، اور جو انسانیت اس بات پر تیار تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتی تھی، اسی اسنا میں، اسی عالم میں اور اسی اسنا میں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی تعظیم کر کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو، بیٹی صوبے ننگوہار نہیں ہوا کرتی بلکہ بیٹی صوبے تعظیم ہوا کرتی۔ صلوات رحمت محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ میرے عزیزوں، رسول اللہ نے اپنے کو صادق و امین منوانے کے بعد اسلام کو بلند مقام تک پہنچایا، اور وہ زمانہ آیا کہ ہر طرف سے اسلام کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ رسول اللہ کے دور میں اسلام اپنے منزل عروج تک پہنچنے لگا تھا، لیکن بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زمانہ آتا ہے کہ اسلام پھر عروج سے زوال کی جانب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اسلام نے، بلکہ اسلام میں جو مسلمان تھے، جو اسلام نما اپنے کو سمجھتے تھے، مسلمان نما سمجھتے تھے، وہ منزل کمال سے نیچے کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں۔ مولا کائنات کے دور کو اٹھا کر دیکھیے آپ، تو مولا کائنات کے دور میں ملے گا کہ مولا کائنات نے مکہ اور مدینہ کو صرف یہ چھوڑا تھا کہ وہاں پر مولا کائنات کی ولایت و امامت کو ماننے والے بہت کم افراد موجود تھے۔ یا امام حسن علیہ السلام کے دور کو دیکھ لیجیے آپ، اگر آپ امام حسن علیہ السلام کے دور کو دیکھیں گے تو آپ کو خود اس درمیان میں ملے گا کہ کس طریقے سے لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ دغابازی کی، کس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا۔ میرا عزیزوں، مولا حسین کے وقت تک آنے تک، یہ امامت کے اور ولایت کے وقت تک آنے تک یہ حال ہو گیا تھا کہ اسلام کا تختہ پلٹ رہا تھا، اسلام کو برباد کیا جا رہا تھا، شریعت محمدی کو پامال کیا جا رہا تھا، حلال محمدی کو حرام سمجھا جا رہا تھا، حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا تھا۔ تو
تو میرے عزیزوں، جیسا آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرا موضوع مقصد امام حسین بزبان امام حسین السلام ہے، میرے عزیزوں آخر حسین کا مقصد کیا تھا؟ حسین کے دور میں آخر یہ کیا وجہ تھی؟ اس وقت یہ وقت آ گیا تھا کہ حلال محمدی حرام شمار کیا جا رہا تھا، حرام محمدی حلال شمار کیا جا رہا تھا۔ میرا تو سب سے پہلے مقصد کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر اس مقصد کو سوچنے والا کون ہے، اس مقصد کو منزل کمال تک لانے والا کون ہے، اس مقصد کو سمجھانے والا کون ہے، اس مقصد کو بتانے والا کون ہے۔ جتنا باکردار مقصد بتانے والا ہوگا اتنا ہی باکردار مقصد ہوگا۔ اگر ادنا درجے کا بتانے والا مقصد ہوگا تو مقصد ادنا درجے کا ہوا کرتا ہے، اگر درمیانی رب کا ہوگا تو مقصد درمیانی زاویے کا ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر جس کا مقصد اگر وہ کہ جو بلند مرتبہ ہو، اگر اس کے مقصد کو دیکھا جائے گا تو مقصد ہی بہت بلند نظر آئے گا۔ میرے عزیزوں، دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ مقصد کس کی نظر میں مقصد بنا ہے؟ اس کی نظر میں مقصد بنا ہے جس کے لیے وہ نبی کہ جس کے زبان پر اللہ نے مور وحی کو ثبت کیا ہے، اس نے ارشاد فرمایا کہ حسین ابن وانا حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یا یہ حسین مصباح الہدیٰ ہے، یا مختلف مقامات پر امام حسین کی تعریف کی ہے، کہا کہ دیکھو یہ وہ ہے کہ جو ہادہ حسین و فارغ ہوئی ہے، حسین اسے پہچان لو۔ مختلف مقامات پر حسین کی تعریف کی ہے، حسین کو پہچانوایا ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں تک کہ رسول کائنات نے یہ ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اگر تمہیں حسین کی آپ مجھے مقصد کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی زبان سے یہ مقصد بیان کیا جا رہا ہے وہ کتنا بامرتبہ ہوگا، جتنا بامرتبہ وہ ہوگا اتنا ہی بامرتبہ مقصد ہوا کرتا ہے، جتنا رتبہ اس کا ہوگا اتنا ہی رتبہ مقصد کا ہوا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، امام حسین کو سمجھنے کے اتنا ہی کافی ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ دیکھو حسین کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ حسین کے دادا جیسا میرا دادا نہیں ہے، حسین کے نانا جیسا میرا نانا نہیں ہے، حسین کی ماں جیسی میری ماں نہیں ہے، حسین کے بابا جیسے میرے بابا نہیں ہے، حسین کی بہن جیسی میری بہن نہیں ہے، حسین کے بھائی جیسا میرا بھائی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ حسین وہ ہے جس کے دادا کا نام ابو طالب سید العرب ہے، جس کے دادا کا نام ابو طالب جو سید العرب ہے، حسین جس کے باپ کا نام علی ابن ابی طالب وہ کہ جو سید الاوصیاء ہے، حسین جس کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، حسین وہ کہ جس کی ماں کا نام سیدتنا شاہد عالم فاطمہ الزہرا ہے، جو تمام نساؤں کی سردار ہے، یعنی عالمین کے نساء کی سردار ہیں، ان کا وہ حسین کی ماں ہے۔ اگر حسین کے بھائی کو دیکھنا ہوگا تو اس کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سیدہ شباب اہل جنہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر بہن دیکھنی ہو تو حسین کی بہن وہ ہے کہ جو عالم غیر محمدہ ہے۔ میرا جو مقصد کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ مقصد کس کا ہے۔ میرے وہ کہ جو سراپا معصوم، جو سراپا عصمت میں ڈھکا ہوا، جس کی ہر مقام پر رسول کائنات نے تعریف کی ہے، جس کی ہر مقام پر رسول اللہ نے عظمت بیان کی ہے، اگر اس کے بارے میں غور کریں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ مقصد کتنا بڑا ہوگا، یہ مقصد کتنا بلند ہے۔ صلوات پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، اگر ہم غور و خوض کریں گے کہ آخر امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، جو موضوع والا مقصد امام حسین بزبان امام حسین، اگر ہم غور و خوض کریں کہ امام حسین کا مقصد کیا ہے تو آپ خود اگر امام حسین علیہ السلام کے رسالے پر امام حسین علیہ السلام کو خطبات جو انہوں نے چاہے وہ سفر کربلا سے پہلے دیا ہو یا سفر کربلا کے بعد دیا ہو، اگر ان تمام خطبات پر، ان تمام رسائل پر غور و خوض کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آخر مقصد امام حسین کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ اگر آپ ان خطبات، ان رسائل پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا۔ چنانچہ جس رسالے کے میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا اس میں خود مولا امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد کو بیان کرتے ہیں، اور مقصد کو بیان اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے ذریعے سے اس مقصد کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی محمد حنفیوں کو رسالہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اگر میں مدینے سے نکل رہا ہوں تو میرے مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ طغیانی ہے، نہ سرکشی ہے، نہ فساد پھیلانا ہے، نہ ظلم کرنا ہے، بلکہ میرا مقصد کیا؟ حسین کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی، کہ دیکھو اگر میں مدینے سے نکل رہا ہوں یا مدینے کو ترک کر رہا ہوں تو میرے مدینے کو ترک کرنے کا مقصد ہمارے نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے مرحلے پر امام حسین علیہ السلام نے جو مقصد بیان کیا ہے وہ مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے دور میں
उम्मत नबी उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी पस्त हो चुकी थी, इतनी ज़लील हो चुकी थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये ज़रूरत महसूस हुई। और क्यों ना ज़रूरत महसूस हो, कि हादी उम्मत थे, ये रहनुमाए उम्मत थे, ये रहबर उम्मत थे, ये इमाम उम्मत थे, ये वली उम्मत थे। इनके पर वाजिब था, इन पर लाजिम था कि आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के बाद उम्मत की इस्लाह करें। मेरा दिलो, फिर अगर आप आगे वाले सत्र में गौर करेंगे, उसमें खुद इमाम हुसैन का इरशाद फरमाते हैं, उरीदो आमर बिल मारूफ व अन्हा अनिल मुनकर, कि देखो मेरे मदीने छोड़ने का मकसद जहाँ इस्लाह उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहीं पर हमारा मदीना छोड़ने का मकसद अम्र बिल मारूफ की अशाअत है, नहीं अनिल मुनकर की अशाअत है। जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह मरकूज है, मकसूद है, वहीं पर हमारा हदफ और मकसद अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है। फिर इमाम हुसैन साहब ने फरमाया कि देखो सिर्फ मेरा मकसद नबी करीम की उम्मत की इस्लाह ही नहीं है, या सिर्फ मेरा मकसद अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना ही नहीं है, बल्कि मेरा मकसद, इमाम हुसैन बयान करते हैं, मेरा मकसद ये है कि मैं इस्लाह करने के बाद, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने के बाद अपने नाना रसूल खुदा और अपने बाबा की सीरत पर अमल करूं, और सीरत पर अमल करने के बाद दुनिया वालों को दावत दूं कि वो आकर सीरत पर अमल करें। मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा अज़ीज़ों, ये है मकसद। अगर आप इस रिसाले पर गौर करना चाहेंगे, लाख दुनिया सोचे, लाख ये दुनिया इस रिसाले से बातिल चीज़ों को निकालना चाहे या बातिल मफहूम समझना चाहे, गलत फहमी अपने अंदर पैदा करना चाहे, लाख चाहे गलत फहमी पैदा करे, लेकिन गलत फहमी पैदा नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन ने बड़े ही साफ और शफाफ लहजे में, बहुत ही आसान लहजे में, बहुत ही आसान अल्फाज में, बहुत ही सादे अल्फाज में, बहुत ही रोशन अल्फाज में बयान कर दिया कि देखो ना मेरा मकसद कत्लगरी है, ना मेरा मकसद जुल्म करना है, ना मेरा मकसद फसाद फैलाना है, ना मेरा मकसद तुगयानी है, ना मेरा मकसद सबकशी है। तो आखिर मौला आपका मकसद क्या है? तो मेरा मकसद उम्मत नबी की इस्लाह है, मेरा मकसद अम्र बिल मारूफ है, मेरा मकसद नहीं अनिल मुनकर है, मेरा मकसद अम्र बिल मारूफ है, नहीं अनिल मुनकर है। मेरा मकसद ये है कि मैं अपने बाप और अपने नाना की सीरत पर अमल करूं और दुनिया वालों को दावत दूं कि वो आए और आकर हमारे नाना और हमारे बाबा की सीरत पर अमल करके इस मंदिर में, इस दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत की मंदिर में भी सुरखुर नजर आए। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप और आगे जाएंगे, इमाम के रिसाले को देखेंगे, इमाम के खुतबे को देखेंगे, इमाम के खुतबे को देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि जहाँ कहीं भी इमाम हुसैन साहब ने खुतबा दिया है, वहाँ इमाम का मरकूज चंद चीज़ों पर रहा है। मकसद इमाम हुसैन क्या है? मकसद इमाम हुसैन, सबसे पहला मकसद इस्लाह उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद यह है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। फिर का और मकसद क्या है? मकसद तो बहुत सारे थे, बहुत सारे मकसद इमाम के थे, लेकिन चंद मकसद जो आप ज़ात के अज़ान आलिया तक पहुँचाना है। और मकसद क्या है? का एक मकसद ये है कि सुन्नत नबी पामाल हो रही थी और बिदत इजाद पा रही थी, बिदत उरूज पा रही थी, तो सुन्नत नबी को बचाना था और बिदत को खत्म करना था, इसलिए हुसैन ने क़याम किया। अब पूछा और इमाम हुसैन के खुरूज करने का मकसद क्या था? इमाम हुसैन के मदीने को तर्क करने का मकसद क्या था? तो इमाम हुसैन के मदीने को तर्क करने का मकसद न कत्लगरी थी, न जुल्म था, न फसाद था, बल्कि इमाम हुसैन के क़याम का मकसद जो था वो ये था कि जुल्म को खत्म कर दिया जाए, अदल को बाकी रखा जाए, अदल को पहुँचाया जाए। इमाम हुसैन के खुरूज करने का मकसद अदल को बुलंद करना था, जुल्म को पसपा करना था। अगर आप और ज़्यादा आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि इमाम हुसैन का मकसद न तुगयानी थी, न सरकशी थी, बल्कि इमाम हुसैन का असल मकसद देखा जाए तो लाहे खुदा में शहीद होना था। ये हमारा कौल नहीं, बल्कि उलमा बयान करते हैं। और खुद इमाम की हदीस का जब आप मुतालिया करेंगे, इंशाअल्लाह बयान करूँगा, अगर इमाम की हदीस का मुतालिया करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हाँ, इमाम हुसैन का एक आदत ये भी था, किसी तरीके से शहादत को हासिल कर लिया जाए, चाहे खुदा में शहीद हो जाए। अब अगर और करेंगे कि आखिर इमाम का मकसद क्या था? कहा इमाम का मकसद हुर्रियत पसंदी थी। इमाम का मकसद क्या था? इमाम का मकसद दुनिया में फदारी लाना था। इमाम का मकसद क्या था? इमाम का मकसद दुनिया में हिजाब को पैदा करना था। इमाम का मकसद क्या था? इमाम का मकसद रवादारी थी। इमाम का मकसद क्या था? इमाम का मकसद अदल फैलाना था। इमाम का मकसद क्या था? तो इमाम का मकसद ये था कि दुनिया किसी तरीके से एक रास्ते पर आ जाए, एक रास्ते पर आने के बाद अल्लाह की वैदानियत का इकरार करे, रसूल की रिसालत का इकरार करे, अली की विलायत का इकरार करे, हसन की विलायत का इकरार करे और खलीफा फजल हुसैन
حسین کو بھی خلیفہ وقت مانے. اگر یہ تمام چیزوں پر دنیا اکٹھا ہو جاتی تو یقین مانیے اس وقت بھی یہ دور نہ آتا کہ حسین کسی اور مقصد کے لیے آگے بڑھتے. کہ صلوات پڑھے حضرت محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرے. اب نانا کی امت کی اصلاح کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ نانا کی امت کی اصلاح امر بالمعروف کے ذریعے، نہی عن المنکر کے ذریعے، نماز کا حکم دو، روزے کے بارے میں بتاؤ، شریعت محمدی کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ، حلال محمدی کیا ہے، حرام محمدی کیا ہے، یہ حلال اللہ کیا ہے، یعنی اللہ نے جو حلال کیا ہے وہ کیا ہے، اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ کیا. اور اگر آپ خطبات کو دیکھیں گے تو آپ کو ظاہر بظاہر سب کچھ مل جائے گا کہ مقصد امام حسین کیا تھا. خود امام حسین علیہ السلام ہر مقام پر جو خطبہ دے رہے تھے، اگر آپ اس خطبے کے الفاظ کو غور کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہاں پر کچھ اور نہیں بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے. اس لیے کہ اگر انسانیت نیکی کرنے لگے اور برائیوں سے رک جائے گی تو وہ اس لائق ہو جائے گی کہ منزل کمال تک پہنچ جائے گی. اور اگر اچھائیوں کو نہیں اپنائے گی اور برائیوں سے نزدیک جائے گی تو وہ پھر منزل کمال تک نہیں جا سکتی بلکہ پستی میں ناچ نظر آئے گی. تو میرے عزیزوں، امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مقام پر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی رسول اللہ کا قول امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہ من رعا منکم سلطانا جائرا، کہ دیکھو جب بھی تم میں سے جب بھی کوئی سلطان جائر کو دیکھے، یعنی ظالم بادشاہ کو دیکھے، ظالم حکمران کو دیکھے، ستمگر حکمران کو دیکھے، ظالم کو دیکھے، وہ کون سا ظالم؟ کہا مستحلا لحرم اللہ، کہ جو اللہ کے حرام کو حلال کرتا ہو، جو اللہ کے حرام کو حلال کرتا ہو. ومخالف ناقصا بعہد اللہ، یا دوسرے مقام پر ناقصا بعہد اللہ، اور اللہ کا جو عہد ہے، اللہ کا جو وعدہ ہے اس وعدے کو توڑتا ہو. مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کوئی ایسا ظالم ستمگر حکمران ہے کہ جو آنے کے بعد حرام خداوندی کو حلال کرتا ہو اور اللہ کے وعدے کو توڑتا ہو، وہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہو. وَيَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اللہ کے بندوں میں گناہوں کو روج دیتا ہو، گناہوں کو پھیلاتا ہو یا کوئی ستمگری کو پھیلاتا ہو، اور وہ مقام آتا ہو کہ نہ وہ اس کام پر شرمندہ ہوتا ہو نہ وہ اس کام سے پچھتاتا ہو. یعنی ان تمام کام کرنے کے بعد نہ وہ یہ صورتحال پیدا کرتا ہے کہ اس کو آگے بڑھ کے ان تمام کاموں کو ترک کر کے اچھے راستے کی طرف چلے جائیں. اگر یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی تو کان علی اللہ حقا، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا حق یہ ہے کہ اس مقام پر اس ظالم بادشاہ کو ڈال دے گا کہ جہاں پر ظالمین رہا کرتے ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام اس خطبے کے الفاظ میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی حاکم ایسا ہے، اگر کوئی حاکم ایسا ہے جو ظلم کرتا ہو، اگر کوئی ایسا حاکم ہے جو اللہ کے عہد سے بھاگتا ہو، اگر کوئی ایسا حاکم ہے کہ جو گناہوں کو پھیلاتا ہو، تو یاد رکھو یہ حاکم اس لائق ہے ہی نہیں کہ اسے حاکم بنایا جائے، بلکہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر، اس کے گریبان کو پکڑ کر، اس کے آستین کو پکڑ کر تخت حکومت سے گرا دو، اور گرانے کے بعد کہو کہ دیکھو یہ تخت گناہ کے پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تخت گناہ کے پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تخت عہد اللہ کو توڑنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تخت عہد اللہ کو توڑنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عہد یہ سنت نبی کو پامال کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تخت وہ تخت ہے جہاں امر بالمعروف کیا جاتا ہے اور نہی عن المنکر کیا جاتا ہے. صلوات پڑھیں حضرت محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو میرے عزیزوں، مقصد امام حسین اگر اس زاویے سے سمجھیں گے تو یہاں بھی امر بالمعروف
ونہی عن المنکر، آپ کو مقصد حسین سمجھ میں آئے گا. یعنی امام حسین کا مقصد یہ ہے کہ معروف کا حکم دیا جائے اور منکر سے روکا جائے. پھر جب امام حسین السلام کا قافلہ اور آگے بڑھتا ہے، پھر امام حسین نے بہت سارے خطبے دیے ہیں. انہیں خطبے میں سے ایک بات یہی بیان کی جاتی ہے کہ مولا حسین السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا وہ دنیا ہے کہ جس نے اپنے چہرے کو تبدیل کر لیا ہے، اور صرف چہرے کو تبدیل نہیں کیا ہے بلکہ چہرہ مکروہ بنا لیا ہے، ناگوار بنا لیا ہے، ناخوشگوار بنا لیا ہے. اور یہ دنیا اتنی پست ہو گئی ہے کہ یہ دنیا رہنے کے لائق نہیں ہے. اور یہ دنیا کا عالم یہ ہے کہ دنیا کا عالم یہ ہے کہ اس برتن کے جیسی ہے کہ جس برتن میں اگر اس کو دھل دیا جائے تو تھوڑا سا پانی بچتا ہے، اتنا برابر بھی اس کے اندر نیکی نہیں پائی جاتی. امام حسین السلام دنیا کی مثال کیا دیتے ہیں. یعنی امام حسین السلام کے دور میں دنیا اتنی پست ہو گئی تھی، لوگ امت محمدی اتنے پست ہو گئے تھے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ دنیا اس طریقے سے ہو گئی ہے کہ اگر کوئی برتن دھلا جاتا ہے اور جب دھلنے کے بعد تھوڑا پانی بچ جاتا ہے اتنا اس لائق بھی نہیں ہے کہ اتنی نیکی اس کے اندر پائی جائے. تو یعنی اس دنیا میں جب نیکی نہیں پائی جائے گی تو پھر امام کے اقوال سے یہ سمجھ میں آتا ہے، امام کے قول سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عالم ہو گیا تھا، یہ حالت ہو گئی تھی کہ کوئی آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد امر بالمعروف کرے و نہی عن المنکر کرے. تو امام حسین السلام کیوں آگے بڑھے؟ آپ کو ضرورت کیا تھی کہ امام حسین السلام آگے بڑھ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے؟ اور بھی افراد اس وقت موجود تھے، بڑے بڑے افراد موجود تھے، بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھیں. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ایسے ایسے لوگ جو اپنے کو خلیفہ وقت کہا کرتے تھے، خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. آخر ایسی نوبت کیوں آئی کہ امام حسین السلام آگے بڑھنا کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جو امر بالمعروف کروں گا اور نہی عن المنکر کروں گا. تو میرا عزیزو جب غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا امام حسین علیہ السلام کو ضرورت اس لیے پڑی چونکہ امام حسین علیہ السلام دنیا کے بنائے ہوئے خلیفہ نہیں تھے، دنیا کے بنائے ہوئے رہبر نہیں تھے، بلکہ امام حسین السلام الہی نمائندہ تھے، الہی رہبر تھے. اللہ کی جانب سے امام حسین کے اوپر حق تھا کہ امام حسین کو حق تھا کہ حسین آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو. صلوات پر حضرت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میرے عزیزوں یہاں تک یہ سمجھ میں آیا کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد، سب سے بڑا مقصد جہاں اصلاح امت جدی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح تھی، وہی امام حسین السلام کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا. اب اگر دوسرے مقصد کی طرف جائیں، دوسرا مقصد امام حسین السلام کا کیا تھا؟ کہ دوسرا مقصد امام حسین السلام کا کوئی اور مقصد نہیں تھا بلکہ سنت نبی کو عروج دینا تھا اور بدعت جتنی پھیلی ہوئی تھی اسے ختم کرنا تھا، پسپا کرنا تھا، برباد کرنا تھا، رائع کرنا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بنی امیہ کا دور اتنا خراب دور تھا، اتنا عجیب دور تھا، اتنا خطرناک دور تھا. ایسے ایسے کیڑے موجود تھے جو سنت نبی کو پامال کر رہے تھے اور بدعتیں ایجاد کر رہے تھے. جب یہ عالم ہو گیا تھا تو الہی نمائندے کے اوپر یہ واجب ہو گیا تھا، یہ لازم ہو گیا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر قیام کرے اور قیام کرنے کے بعد قیام کے مقصد کو بیان کرے. اور جب مقصد قیام میں نظر آئے گا تو امام حسین السلام کے وہ سارے خطبات اور سارے رسائل کے سامنے آ جائیں گے کہ امام حسین السلام کا مقصد کیا تھا. چنانچہ جہاں سنت نبی بھی پامال ہو رہی تھی، بدعت ایجاد ہو رہی تھی، اگر اس کو ہم تاریخ کے دامن میں دیکھنا چاہیں تو ہمیں ایک رسالہ اور امام حسین السلام کا ملتا ہے کہ جو رسالے کا پورا رسالت نہیں بلکہ رسالے کا ایک حصہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس میں ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام ایک رسالہ جو بصرہ والوں کے جانب روانہ کرتے ہیں، اس میں جہاں بہت ساری باتیں مولا حسین السلام نے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بیان کی ہیں، وہیں پر جہاں امر بالمعروف کا اس میں بھی مولا حسین السلام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کی ہے، وہاں بھی اصلاح امت جدی کی بات کی ہے. جہاں یہ ساری باتیں امام حسین السلام نے کی ہے وہیں پر امام حسین السلام نے بصرہ والوں کو جو خط لکھا اس میں یہ بھی تھا کہ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت النبی، انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو بصرہ والوں، اے بصرہ والوں، میں تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہوں. یعنی میرے عزیزوں یہاں پر مولا امام حسین علیہ السلام اس خط کے فقرے میں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو صرف مطلب رسول پامال نہیں ہو رہی تھی بلکہ یہ عالم ہو گیا تھا، کتاب خدا کو بھی برباد کیا جا رہا تھا، پامال کیا جا رہا تھا. یہی وجہ کہ امام حسین صاحب کیوں بیان کرتے ہیں انا ادعوکم الی کتاب
किताब अल्लाह व सुन्नत नबी, यानी इमाम हुसैन इस्लाम का इस फिक्रे में किताब अल्लाह लाना सुन्नत नबी के साथ इस बात का बयान सबूत है कि अल्लाह की किताब पर भी ये वक्त आ गया था कि उसे बचाया जाए, उसे संभाला जाए, उसे रखा जाए, उसे मंजिल कमाल तक पहुंचाया जाए। इसी वजह से इमाम हुसैन ने फरमाया अना अदूकुम इला किताबिल्लाह व सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि देखो मैं ऐ बसरा वालों मैं तुम्हें दावत देता हूँ किसकी तरफ, अल्लाह की किताब की तरफ, व सुन्नत नबी, अपने नबी के सुन्नत की तरफ। फिर इमाम हुसैन फरमाते हैं क्या, फ़इन्न सुन्नत कद उमीतत, कि देखो ये सुन्नत जो है वो मिट रही है, बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है, इस दुनिया से सुन्नत खत्म हो रही है, सुन्नत नबी दुनिया से खत्म हो रही है। व इन्नल बिदअत कद उहियत, और बिदअत जो है वो सरबलंद हो रही है, बिदअत जो है वो राइज हो रही है, हर लोगों के ज़बान में बिदअत फैली हुई है और सुन्नत नबी खत्म हो रही है, किताबुल्लाह पामाल हो रही है। फिर इमाम हुसैन साहब फरमाते हैं उसी रिसाले के आगे आकर इमाम हुसैन साहब फरमाते हैं देखो अगर तुम मेरी अताअत करो और मेरे कौल पर अमल करो तो मैं तुम्हें इस बात की ज़मानत देता हूँ कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर लेकर आऊँगा। मेरे अज़ीज़ों, इमाम का बसरा वालों के पास इस खत को लिखना इस बात का बय्यन सबूत है कि ये वक्त आ गया था कि अल्लाह की किताब भी पामाल हो रही थी, सुन्नत नबी भी पामाल हो रही थी। तो इमाम हुसैन साहब ने आगे बढ़कर आवाज़ दी, बसरा वालों आओ, आकर अपने असली हादी के साथ शरीक हो जाओ। ये असली हादी जो है जो जब क़याम करेगा तो उसके क़याम का मकसद जो है, जब ये क़याम करेगा तो क़याम का मकसद सुन्नत नबी को बुलंद करना होगा और बिदअत जो पैदा होगी उसे बर्बाद करना और खत्म करना होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, आवाज़ बुलंद कर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे अज़ीज़ों, नबी ने इमाम हुसैन इस्लाम ने जो अपना मकसद रखा क़याम का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वो मकसद अम्र मारूफ और नही अनिल मुनकर। अब अगर और आगे गौर करना चाहें, आगे देखना चाहें तो आपको इमाम हुसैन साहब का और मकसद मिलेगा। वो मकसद क्या है? इमाम हुसैन का मकसद जो है वो जुल्म को खत्म करना था और अदल को परवान चढ़ाना था। यानी इमाम हुसैन इस्लाम के दौर को आते आते ये हालत हो गई थी कि उस दौर में दुनिया में जुल्म जोर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इस बात को अगर आपको देखना है, इस बात को समझना है तो आप खुद उस रिसाले को समझ सकते हैं कि जिस रिसाले को इमाम हुसैन साहब ने अपने हाथों में तहरीर किया। इमाम हुसैन साहब फरमाते हैं कि इब्न दई कहीं पर जो है वो कतरकनी है और कहीं पर कदरत इस्नैन है, यानी दो तरीके से रिवायत मौजूद है। यानी इसका अगर हम खुलासा करना चाहें तो ये बात होती है कि हुसैन साहब बयान करना चाहते हैं कि देखो नापाक के बेटे ने इस दुनिया में ये हालत पैदा कर दी है, इस्लाम के नक्शे को इतना बर्बाद कर दिया है और शरीयत मोहम्मदी को इस हद तक ला दिया है कि लोग शरीयत मोहम्मदी को जुल्म के साथ जानने लगे हैं, इस्लाम को जुल्म के साथ जानने लगे हैं। तो देखो मैं इस्लाम को जो आईना इस्लाम का दिखा रहा हूँ, तो दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो इस्लाम ना जुल्म का मजहब है और ना इस्लाम सितम का मजहब है, बल्कि इस्लाम अदल का मजहब है। इमाम हुसैन साहब फरमाते हैं कि देखो ऐ नापाक के बेटे नापाक, तुमने ये हाल कर दिया है कि तुमने मुझे दो चीज़ों के दरमियान खड़ा कर दिया है। अब हुसैन साहब फरमाते हैं वो दो चीज़ें कौन सी हैं? उनमें से एक चीज़ का नाम जंजीर है और दूसरी चीज़ का नाम जिल्लत है। यानी तुमने मुझे इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मुझे शमशीर या जंजीर, शमशीर या जिल्लत के दरमियान लाकर खड़ा कर दिया है। और याद रखो मैं वो हूँ कि जो पाक सुल्को से आया हुआ हूँ, मैं वो हूँ कि जिससे जिल्लत दूर है, मैं वो हूँ जिसके बारे में आयत तफसीर का नज़ूल इस बात की ज़मानत है कि देखो हमसे जिल्लत भी दूर है, हमसे रिस्क भी दूर है, हम वो हैं जो तफसीर का मुजस्सम सरापा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम सब तफसीर का मुजस्सम सरापा है, तो हमसे सारी जिल्लतें दूर हैं। जो हमसे सारी जिल्लतें दूर हैं तो हम जिल्लत के आगे सर झुका नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि हमारा नूर, हमारे नूर को मामूली नूर न समझना, बल्कि हमारा नूर वो नूर है कि जब नूर ये आदम के सामने चल रहा तो आदम की कमर नूर हो गई थी। सुभान अल्लाह,
ये नूर वो नूर है कि जिसके जरिए से आदम की तौबा कबूल हुई, नूह की नौहागली खत्म हुई। ये नूर वो नूर है कि जिसके लिए अंबिया के लिए बहुत सारी मंजिलें आसान हुई। अगर ये नूर ना होता तो फिर इब्राहिम के लिए आग गुजार ना होती। अगर ये अनवार ना होते तो इब्राहिम के लिए आग गुजार ना होती। अगर ये अनवार ना होते तो यूनुस शिकवे माई में वापस नहीं आ पाते। यानी अंबिया अगर इस कायनात में आए थे, अगर इस कायनात में तमाम तर तकलीफों और मुसीबतों से बचे थे तो इन अनवार का सदका था। अगर ये अनवार ना होते तो अंबिया अलैहिस्सलाम मुसीबतों में गिरफ्तार होते जाते। ये अनवार थे जो आगे बढ़कर सहारा दे रहे थे। तो इमाम हुसैन नाम फरमाते हैं कि देखो मैं वो हूँ कि जिसके नूर को पाक नस्लों से गुजारा गया है, पाक सुल्कों से गुजारा गया है। ये हो ही नहीं सकता कि किसी जलील आदमी के सामने मैं बैत के लिए सर झुका दूँ, किसी जलील आदमी के सामने मैं अपना सर झुका दूँ और सर झुकाने के बाद जुल्म को बुलंद कर दूँ। ऐसा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि मैं उसका बेटा हूँ कि जो अदल को फैलाने वाला था, मैं उसका नवासा हूँ कि जो अदल को बर्पा करने वाला था। हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे सामने सर झुका दूँ। और याद रखो, रात तुम कोशिश कर लो कि इमाम हुसैन तुम्हारे सामने बैत कर लेंगे, तो देखो इमाम हुसैन बैत नहीं कर सकते। अगर यहाँ तक नौबत आ जाए कि इमाम हुसैन को अपने को कुर्बान करना पड़े तो हुसैन कुर्बान कर देगा, लेकिन जिद्दत के सामने सौदा नहीं करेगा। इमाम हुसैन अपने सर दे देगा लेकिन जिद्दत के सामने सौदा नहीं करेगा। इमाम हुसैन मैदान करबला में आकर अपने 72 की कुर्बानी दे देंगे लेकिन जिद्दत के सामने कभी सौदा नहीं करेंगे। इमाम अपने खुतूत के जरिए बयान करना चाहते हैं, देखो तुम चाहते हो मैं जुल्म करना, लेकिन मैं जुल्म को पनपने नहीं दूंगा, पर जितना तुम जुल्म को बढ़ाना चाहोगे मैं उसी जुल्म की तलवार को काटता चला जाऊंगा और अदल को फैलाता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम हुसैन इस्लाम का मकसद जहाँ पर इस्लाह उम्मत जदीद है, इस्लाह उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, वहीं पर अमल मारूफ था, वहीं पर नही अनिल मुनकर, वहीं पर मकसद इमाम हुसैन इस्लाम सुन्नत नबी को बचाना और बिदअत को ख़त्म करना, जुल्म को ख़त्म करना और अदल को कायम करना। और जो सबसे ज़बरदस्त मकसद है, हसीन जो मकसद इमाम हुसैन इस्लाम का था, वो था राह खुदा में शहीद हो जाना। यानी इमाम हुसैन इस्लाम का अजीम तरीन मकसद उलमा बयान करते हैं, अहम तरीन मकसद राह खुदा में शहीद हो जाना था। चुनांचे यहाँ पर हमारा और आपके छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम जाफ़र सादिक़ इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि देखो जब इमाम हुसैन इस्लाम मक्के से कूफे की जानिब सफ़र करने वाले रहे थे सुबह, उस सुबह से पहली वाली रात मोहम्मद हनफिया इमाम हुसैन इस्लाम की खिदमत में आए और आने और कहते हैं कि भाईजान, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरदार, क्या वाक़ई आपका इरादा है सफ़र करने का? क्या आप वाक़ई सफ़र करना चाहते हैं? आप मक्के को छोड़कर आगे की मंजिलों को तय करना चाहते हैं, तो कूफे की तरफ जाना चाहते हैं? तो इमाम हुसैन इस्लाम ने फरमाया कि हाँ मेरे भाई, मेरा इरादा कूफे की तरफ जाने का है। तो वहाँ पर एक बात मोहम्मद हनफिया इरशाद फरमाते हैं कि भाई आप नहीं जानते कि इन कूफे वालों ने आपके बाबा के साथ क्या किया, इन कूफे वालों ने आपके भाई के साथ क्या किया। आप ये सारी बातें जानते हैं, फिर आप कूफे की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? आप ऐसा कीजिए कि यमन की जानिब चले जाइए, किसी और रास्ते चले जाइए, किसी और मकाम पर चले जाइए। अगर वहाँ आप चले जाएंगे तो आप महफूज रहेंगे, आपका एहतराम किया जाएगा, आपको अमान मिलेगी, आप सरबलंद होंगे, आपको लोग हाथों पर लिए रहेंगे। आप कूफे ना जाइए, इसलिए कि कूफा इस लायक नहीं है कि आपका इस्तकबाल कर सके, इसलिए कि वो कूफा है कि जहाँ आपके बाप को धोखा दिया गया, आपके भाई के साथ दगा की गई है। चुनांचे ये बातें कह के मोहम्मद हनफिया चले गए। अब जब सुबह नमदार हुई, मोहम्मद हनफिया बेदार हुए तो क्या देखते हैं कि इमाम हुसैन साहब का काफिला जो है वो मंजिल राह कूफा है। अब जैसे ही मोहम्मद हनफिया को ये खबर मिली कि इमाम हुसैन साहब का काफिला निकल चुका है, तो हनफिया रास्ते का पीछा करते हुए, काफिले का पीछा करते हुए इमाम की खिदमत में आए और आने के बाद कहा कि भाई, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे आका, ये क्या वजह है कि आपने इतना सुबह सुबह सफ़र का इरादा कर लिया, राह कूफा का इरादा कर लिया? आप मुझे और रुक जाते, क्या आप मुझे दावत नहीं देते कि मैं आपके साथ चलूँ, मैं आपके साथ चलकर इस कारदार में शरीक हो जाऊँ, राह कूफा आपके साथ चलूँ? चुनांचे जैसे ये जुमला कहना था मोहम्मद हनफिया का, इमाम हुसैन साहब ने इरशाद फरमाया कि देखो आज रात हमारे जद्दे हमज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में आए थे और आना कहते हैं कि ऐ हुसैन, तुम जल्द से जल्द मक्के से खुरूज करो। क्यों मक्के से खुरूज करो? इसलिए मक्के से खुरूज करो कि अल्लाह तुम्हें कत्ल होता हुआ देखना चाहता है, अल्लाह तुम्हें शहीद होता हुआ देखना
جملہ سننا تھا. حنفیہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ کی جانب جانا ہے. مولا یہ بتا دیے ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ آپ کو قتل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، شہید ہونا دیکھنا چاہتا ہے، آخر آپ عورتیں اور بچوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ پھر کہا کہ دیکھو رسول اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ بے شک اللہ جہاں مجھے قتل ہونا دیکھنا چاہتا ہے وہی ہماری عورتوں کو بیوہ اور اسیر ہونا دیکھنا چاہتا ہے. چنانچہ یہ سارے یعنی یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین کا مقصد شہادت کو پا جانا ہے، شہادت کو حاصل کر لینا ہے. یعنی رسول اللہ آپ میں آ کے یہ بیان کریں کہ دیکھو حسین تمہارا مقصد اگر کوئی ہے تو شہادت خدا کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہے. اور یہی وجہ ہے آپ دوسری حدیث کو دیکھیں گے تو وہ حدیث بھی آپ کو ملے گی، یہ حدیث چھٹے امام کی ہے جو کافی موجود ہے، اس کو غور کریں گے تو جب تمام انوار کے مہر موجود تھے، سب اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی مہر کو نکال رہے تھے. علی نے اپنے دور کی مہر کو نکالا، حسن نے اپنے دور کی مہر کو نکالا، حسین نے اپنے دور کی مہر کو نکالا، امام زین العابدین نے، محمد باقر جعفر اپنے اپنے دور کی مہر کو نکالا. لیکن جب امام حسین نے اپنے دور کی مہر کو نکالا تو امام حسین کے مہر پہ جانتے کیا لکھا تھا؟ امام حسین کے مہر پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ قتل گری کو روکیں گے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے. یعنی اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ امام حسین کا اصل مقصد شہادت خداوندی کو حاصل کرنا تھا. تو ان تمام مقصد کے تحت امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو ترک کیا اور ترک کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر میں مدینے سے نکل رہا ہوں تو میرا مقصد نہ طغیانی ہے، نہ سرکشی ہے، نہ ظلم ہے، نہ فساد ہے، بلکہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. میرا جو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دور آ گیا تھا کہ نبی کا دین جو ہے وہ پامال ہو رہا تھا، شریعت پامال ہو رہی تھی، نبی کے دین کو زوال آ رہا تھا. یہی وجہ سے میرا دینوں جب نبی کے دین کو پامال ہوتا ہوا حسین نے دیکھا تو آگے بڑھ کر آواز دی، اے نانا کے دین اگر تجھے جوان علی اکبر کا کلیجہ چاہیے تو حسین علی اکبر کے کلیجے کو دے دے گا لیکن تجھے پامال نہیں ہونے دے گا. اے نانا کے دین اگر تجھے کڑیل جوان علی اکبر چاہیے تو حسین علی اکبر کو دے دے گا لیکن تجھے پامال نہیں ہونے دے گا. اے نانا کے دین اگر تجھے جوان بھائی عباس کے بازو چاہیے ہوں گے تو عباس کے بازو تیرے خدمت میں حاضر ہے لیکن نانا کے دین حسین تجھے پامال نہیں ہونے دے گا، حسین تجھے پسپا نہیں ہونے دے گا. اے نانا کے دین اگر تجھے علی اصغر کا ننھا گلو چاہیے ہوگا تو حسین علی اصغر کا ننھا گلو تو تیرے خدمت میں پیش کر دے گا لیکن تجھے پامال نہیں ہونے دے گا. اے نانا کے دین اگر تجھے ہمارے سر چاہیے ہوگا تو حسین اپنا سر راہ خدا میں دے دے گا لیکن تجھے پامال نہیں ہونے دے گا. اے نانا کے دین یاد رکھو اگر تجھے ہماری بہن ہمارے بیٹے کی بیٹیوں کی ردائیں چاہیے ہوں گی تو حسین راہ خدا میں اپنے بہنوں کی ردائیں قربان کر دے گا، اپنی بیٹیوں کی ردائیں قربان کر دے گا. لیکن اے نانا کے دین حسین تجھے جھکنے نہیں دے گا، حسین تجھے پامال نہیں ہونے دے گا، حسین تجھے پسپا نہیں ہونے دے گا. یہی سارے عزم کو لے کر حسین نے مدینے کو الوداع کیا. مدینے کو الوداع کہتے ہوئے حسین کے عزیزوں عجیب کیفیت ہے، عجیب حالت ہے. حسین روضہ رسول پر آتے ہیں اور روضہ رسول پر آنے کے بعد آواز دیتے ہیں، اے نانا کے روضے، اے نانا کے مزار، اے نانا آپ کے قبر پر چراغ جلانے والا حسین اب مدینے چھوڑ کر جا رہا ہے. نانا اب حسین مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، نانا اب یہ حسین واپس آنے والا نہیں. عزیزوں نانا سے رخصت ہونے کے بعد حسین رخصت ہونے کے بعد حسن کے مزار پر آئے اور آنے کہتے بھیا حسن، ارے حسین تم سے رخصت ہو رہا ہے بھیا حسن، کیا حسین کا ساتھ دینے کے لیے تم ساتھ نہ چلو گے؟ عزیزوں تاریخ بتاتی ہے یہاں تک تو حسین بڑے آرام سے بڑے استقلال سے گئے لیکن جیسے ہی ماں کی لہر دکھی حسین نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور اس طریقے سے آگے بڑھے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. دوڑتے ہوئے حسین ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد آواز دی، اماں اماں تیرا غریب حسین مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، اماں تیرا غریب حسین مدینے سے رخصت ہو رہا ہے. اماں کیا اپنے حسین کو رخصت کرنے نہیں جاؤ گی؟ اماں مدینے میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ حسین کو رہنے نہیں دیا جا رہا ہے. اماں کیا حسین کا ساتھ نہیں ہوگی؟ عجب نہیں زینب نے عجب نہیں زہرا نے آواز دو گے بیٹا حسین، ارے تم آگے آگے چلو، یہ تھوڑی دکھیاری ماں اپنے بالوں کو پھیلائے ہوئے ارے تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی، ہر منزل پر یہ تیری ماں ساتھ رہے گی. اور ہاں عزیزوں یہی وجہ تھی کہ ہر منزل پر حسین کی ماں حسین کے ساتھ تھی. میرا عزیزوں وہ وقت آتا ہے کہ قافلہ تیار ہوتا ہے اور قافلہ تیار ہونے کے بعد مدینے سے یہ قافلہ رخصت ہوتا ہے. مدینے رخصت ہونے کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ یہ قافلہ مکے میں آ کر پناہ لے جاتا ہے اور جب یہ مکہ پہنچتا
ملتا ہے تو بہت دن تک مکے میں قیام کرتا ہے. لیکن میرے عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ یہ حالات ہو گئے تھے کسی طریقے سے ہر طریقے سے نانا کے دین حسین اسلام پر مصیبت آئی ہوئی تھی. اگر حسین مکے میں رہتے تو مکے کی حرمت پامال ہو جاتی. مکے کی حرمت کو بچانا تھا اس لیے حسین نے مکے کو خیر آباد کیا. میرے عزیزوں جب حسین مکے سے نکل رہے ہوں گے تو عجب منظر رہا ہوگا. یہ وہ وقت تھا حسین کے مکے سے نکلنے کا جب تمام حاجی مکے آتے ہیں اور مکہ آنے کے بعد حج کے ارکان کو انجام دیتے ہیں, صحیح کیا کرتے ہیں, مینا کیا کرتے ہیں, قربانیاں دیا کرتے ہیں. میرے عزیزوں جب امام حسین علیہ السلام مکے سے نکل رہے ہوں گے تو عجب نہیں, مکے سے نکل رہے ہوں گے تو عجب نہیں صحیح کرنے والوں نے آواز دی ہوگی مولا حسین کیا آپ کے برس کا رواج بدل گیا, کیا آپ اس سال صحیح نہیں کریں گے. میرے عزیزوں مولا حسین خاموش رہے ہوں گے. طواف کرنے والوں نے آواز دیا ہوگا اے امام حسین کیا اس سال آپ طواف نہیں کریں گے, کیا کوئی قاعدہ بدل گیا, کیا آپ طواف نہ کریں گے. عجب نہیں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے والوں نے آواز دی ہوگی مولا کیا صحیح نہ کریں گے. مینا میں قربانی پیش کرنے والوں نے آواز دی ہوگی مولا کیا اس سال مینا میں قربانی پیش نہ کریں ہوں گے. ابو کسی ذاکر کا جملہ ہے عجب نہیں مولا حسین نے فرمایا ہوگا اے مینا میں قربانیاں پیش کرنے والوں ارے تم قربانیاں پیش کرو, تم مینا میں گوسفند کی قربانیاں پیش کرو, تم مینا میں بکریوں کی قربانیاں پیش کرو. ارے حسین قربانیاں پیش کرے گا لیکن گوسفند کی قربانیاں پیش نہ کرے گا بلکہ کربلا کے میدان میں کبھی حبیب کی قربانی پیش کرے گا, کبھی قاسم کی قربانی پیش کرے گا, کبھی عباس کی قربانی پیش کرے گا, کبھی علی اکبر کی قربانی پیش کرے گا, کبھی اولو محمد کی قربانی پیش کرے گا, کبھی ننھے علی احمد کی قربانی پیش کرے گا, کبھی وہ غیر خود اپنی قربانی پیش کرے گا. اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اپنے آل محمد کے. میرے عزیزوں عجب نہیں حسین علیہ السلام نے مینا میں قربانی دینے والوں کے بعد صحیح کی جانب مخاطب ہوئے ہوں گے اور مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہوں گے اے صحیح میں صحیح کرنے والوں ارے تم صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرو, تم کو یہ صحیح مبارک ہو. ارے میں بھی صحیح کروں گا لیکن صفا و مروہ کی صحیح نہ کروں گا بلکہ میدان کربلا میں ارے میرے ہاتھوں میں جب اصغر بن کر ڈل گیا ہوگا, ارے اصغر شہید ہو گیا ہوگا تو میں اپنے ہاتھوں میں لے کر اصغر کو 7 قدم آگے بڑھوں گا اور آقا انا للہ و انا الیہ راجعون تو 7 قدم پیچھے بڑھوں گا اور میں نظر اللہ متسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون الذين ظلموا يوم قلبهم إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق زہرا بيها وبالها وبريها اور لگا سے محمد والے کا واسطہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما, اور لگا سے محمد والے کا واسطہ جو مقبول ہونے پر سب کو گوش فرما, اور لگا سے محمد والے کا واسطہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما, اور لگا سے محمد والے کا واسطہ جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما, اور لگا سے محمد والے کا واسطہ تمام مریضوں کو جلد سے شفائے کامل عاجل نصیب فرما, خصوصاً جو اس وبا میں گرفتار ہے اس وبا سے ان کو نجات فرما. اور نگار ہم سب کی خصوصی دعا یہ ہے کہ ہمارے برادر عزیز فیض شمیم حیدر چندوی کی جلد سے اچھابی فرما, ان کو اس مرض سے نجات فرما. اور نگار محمد والے کا واسطہ دعا میں سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ منتقم خون امام حسین حضرت امام زمانہ جل اللہ شریف کے قبول میں تاجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ ان کے عوام انسان میں شمار کر سکے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم.